آخری نماز میں ہے جس کو اسی طرح خدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آخری ضروریات میں جس طرح آپ کی سنتیں آپ کے عبادات میں اس طرح آپ کے سنت کے طریقے وہ آپ کی ضروریات میں اس طرح نماز اگر سنت کے طریقے سے ہٹ جائے اور پوری نہیں ذرا بھی ہٹ جائے تو اس نماز کی خاصیت ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہی نماز منکر سے روکتی ہے جو نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کی جائے۔ اگر نماز آپ کے طریقے پر ادا نہ کی جائے، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، قوما بھی ہو، قاعدہ بھی ہو، سارے اعمال ہو لیکن نماز میں ایمان نہ ہو، جس طرح یہ نماز منکر سے نہیں روکتی، میرا کو وہ شادی ہو گیا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اکثر کیا جائے وہ شادی اور بیاہ بھی معاشرے کے لائن کے اپنی طرح سے نہیں روک سکتا۔ دوسرے دن لیتی ہوں ان کے بعد اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ امت کو بتا کر یہ فرما دیا سسرو کما رہائی مسلم کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے دکھایا ہے کہ شادیاں اس طرح کرو جس طرح میں کر رہا ہوں۔ جو نکاح جو شادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حقیقی ہوگی وہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نکاح کرے اور باوجود شادی شدہ ہونے کے اور نکاح کرنے کے اس کی نظر محفوظ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اغض للبصر کہ سب سے زیادہ نظر کو حرام سے روکنے والا عمل وہ شادی ہے، سب سے زیادہ نگاہ کو حرام سے روکنے والا عمل وہ شادی ہے۔ یہ فرما دیا کہ نکاح ہونے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد اس کی نظر کا نامحرم پر پڑنا یا اس کی نظر کا حرام کی طرف جانا یا اس کی شرمگاہ کا نعوذ باللہ حکم کے خلاف استعمال ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس نے نماز کو بگاڑ کر اس نماز کے قابل کر لیا ہے تو وہ منکر سے نہیں روکتی، اسی طرح اس نے شادی کے عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا کر اپنی شادی کو ایسا کر دیا ہے کہ یہ شادی اس منکر سے روکنے کا قابل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ ایک وقت میں 11 چیزیں رکھ کر آپ نے فرما دیا امت کو کہ شادیاں کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ لوگ برکتیں تلاش کرتے ہیں شخصیتوں میں، لوگ برکتیں تلاش کرتے ہیں شخصیتوں میں کہ کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسے بزرگ ہو یا کوئی ایسے اللہ والے ہوں کہ ان کے نکاح پڑھانے سے میری شادی میں برکت اور میرے دلہا دلہن میں محبت اور میرے خاندان میں الفت پیدا ہو جائے، میرے یہاں کھانے برکت ہو جائے۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس کے لیے لوگ اس زمانے میں شخصیتوں کا تلاش کرتے ہیں کہ کس شخصیت سے نکاح پڑھواؤں۔ میری باتوں کو غور سے سننا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنی امت سے فرما دیا کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح، سب سے عظیم برکت والا نکاح، یہ فرمایا اعظم النکاح برکت ہے۔ اگر تم نکاح کی برکت چاہتے ہو تو سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور سنت کے طریقے پر کر لیا جائے۔ وہ نکاح
سب سے عظیم برکت والا نکاح ہے. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ شادی اور نکاح کے لیے ایسی شخصیت تلاش کرتے ہیں جو اس کے نکاح پڑھانے اس کے نکاح میں برکت ہو جائے. آپ اندازہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں, اللہ کے بعد آپ سے بڑا کسی کا درجہ نہیں. آپ سراپا برکت, آپ کے سارے اعمال برکت, اتنے عظیم برکت والے اللہ کے نبی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی کا نکاح پڑھانا یہ ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی نکاح پڑھایا. آپ کے خالی نواز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جہاز کے سفر حضرت کے خالی تھے, انہوں نے شادی کی, نکاح کیا, گھر میں رخصت ہو کر بیوی آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شادی کا علم نہیں ہو سکا کہ مدینہ منورہ کی اتنی چھوٹی آبادی مدینہ منورہ کی کہ اگر ایک کونے سے کوئی چیخے تو مدینہ کی دوسری آبادی تک آواز پہنچ جائے. اتنی چھوٹی آبادی مدینہ منورہ کی, اس آبادی میں اگر کوئی شادی ہوتی تھی تو برادر کے گھر والے کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. دیکھو میرے دوستوں ابھی لوگ, میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا نکاح نہیں پڑھایا. آپ سب سے بڑی شخصیت, آپ سب سے عجیب برکت والے, لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ کے خالی میں خاص حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ شادی کر لی. آپ نے پوچھا جابر گھر کی کیا جلدی ہے؟ عرض کے گیا تو میں نے شادی کر لی. آپ کو معلوم نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ اے جابر شادی کس سے کی ہے, جواز سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے یا باقرہ سے کی ہے؟ شادی شدہ نے شادی کی ہے یا بوائی نے شادی کی ہے؟ ارے جابر رضی اللہ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ, میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے. میں نے بیوہ سے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا کیوں جابر تم نے بیوہ سے شادی کیوں کی ہے؟ کسی کماری کی شادی کیوں نہیں کی؟ اب چلے رسول اللہ میری بہنیں ہیں گھر میں, ان بہنوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے, ان میری بہنوں کی تربیت کے لیے, ان کو دین سکھلانے کے لیے, ان کو گھر کے کام کاج سکھلانے کے لیے, ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے میں نے کس اور کی شادی کی ہے. میری توجہ کر دی ہے کہ یہ میری بہنوں کی تربیت کرے, ان کو دین کی تعلیم دے. ان سے شادی کرنے کا میرا مقصد یہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. صحابہ کرام کے شادیاں کرنے کے دو مقصد ہوتے تھے. ایک اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت, اور دوسری وجہ جس کو اس زمانے میں لوگ تنگی اور فخر سمجھتے ہیں کہ شادی کریں گے تنگی آئے گی, اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ شادی سب سے زیادہ غنا اور مالداری اور وسعت اور برکت پیدا کرنے والا عمل ہے. شادی کی خصوصیات کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ شادی کرنے تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آج کر چکا ہوں جس عمل کو بگاڑا جاتا ہے اس کی خاصیت ظاہر نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اکثر آتا کہ آپ سب سے بڑی شخصیت, لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت جابر نے آپ کے خادم خاص نے شادی کر لی ہے. کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ ایک تو شادی کہیں بھی رہ کر آپ کے طریقے پر کی جائے برکت اس میں ہے, برکت اس میں ہے. اس لیے فرمایا ہے حدیث میں تم کا اربعین کہ نکاح کیا جاتا ہے عورت سے 4 وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے جماعت کی وجہ سے یا اس کا حسب نسب خاندان اور عہدے کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے. فرمایا ان 4 شکلوں میں صرف ایک شکل مضبوط والی سنت والی ہے, باقی تینوں شکلیں یہودیت نصرانیت والی ہیں. یہودیت نصرانیت والے طریقے ہیں. صرف واحد وجہ ہے شادی کرنے کی کہ کسی لڑکی کو اس کے دین کی وجہ سے اختیار کیا جائے, کسی لڑکی کو اس کے دین کی وجہ سے اختیار کیا جائے. اس سے ہٹ کر اگر کسی اور مقصد سے شادی کر رہا ہے تو یہ طریقہ نہ اسلام کا ہے, نہ سنت کا ہے, نہ صحابہ کا ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. صاف فرمایا تم کا ہمارا ہر بہن کی شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے, بیماریاں ولی حسبیہ ولی جمالیہ ولی دینیہ اور مزاج دین. تو اگر کامیابی لینا چاہتا ہے تو دیندار لڑکی تلاش کر اور گھر میں دین لانے کے لیے شادی کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوہ سے ایک ساتھ کی شادی حضرت کی بیوہ سے ایک ساتھ سے شادی کی. حضرت کی وفات کے بعد پھر یہ کہا لوگوں سے کہ اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میں نے امیر المومنین کی بیوی سے شادی اس لیے ہی ہو کہ میں بڑا کہلاؤں یا میں امیر المومنین کی بیوی کو برباد رکھ کر فخر کروں یا میں امیر المومنین کی بیوی کو اپنے گھر میں لا کر یہ دکھلاؤں کہ امیر کی بیوی میرے گھر میں ہے. فرمایا نہیں, وہ میں نے اس مقصد کے لیے شادی نہیں کی ہے. میں نے حضرت عمر کی بیوہ سے شادی اس لیے کی ہے کہ یہ مجھے بتلائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تہجد میں رونے کی کیفیت کیا ہوتی تھی. تہجد میں رونے کی کیفیت کیا ہوتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رات کا خیال کیسا ہوتا تھا, ان کے گھر کے اعمال کیا ہوتے تھے. ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو باہر سب جانتے ہیں کہ عمر کیا تھے, لیکن ان کے گھر کا حال ان کے گھر والوں سے معلوم ہوگا. میں نے شادی اس مقصد کے لیے کی ہے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنے گھر میں رات کی تہجد میں نماز کی کیا کیفیت تھی اور رات کو رونے کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور یہ گھر میں کر کیا عمل کرتے تھے. گویا شادی مقصد کے لیے کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے حضرت کی بیوی کے ذریعے ان کے گھر کے اعمال اور جو علم حضرت عمر نے اپنے گھر والوں کو سکھلایا تھا وہ علم اس راستے سے ہم تک پہنچے. میرے دوستوں اس زمانے میں مسلمانوں کی شادیاں اس مقصد سے بالکل ہٹی ہوئی, مخلوط ہو گئے, پریشان ہو گئے. جوان لڑکیاں ہمیں دیکھی ہوئی ہیں. کیوں کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے. ساری پریشانیاں غیروں کے طریقوں پر شادی کرنے کے انتظار میں ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی کرنے چاہوں تو خدا کے قسم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں قسم کھا کر رکھ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی لڑکی مال کی قلت کی وجہ سے غیر شادی شدہ نہیں رہ سکتی. دنیا میں کوئی لڑکی مال کی قلت کی وجہ سے غیر شادی شدہ نہیں رہ سکتی. وہاں شادی و مال کا مسئلہ نہیں تھا.
لڑکے کا مقابلہ نہیں تھا مال کا، لڑکے کا مقابلہ آج کا ہے، مال کا نہیں ہے کہ مجھے آپ کو علاج نہیں کرنی ہے. وہ سمجھتے تھے مال اور عہدے میں خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیسے کیسے صحابہ ہوتے ہیں، کیا شادی کے طریقے تھے. یہاں ایک رشتہ کٹ جائے عداوت سے دشمنیت کھڑی ہو جاتی ہے، ایک رشتہ نامنظور ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے رخ پھینک دیتے ہیں. ایک صحابی ہیں جنہوں نے اپنے شادی کے لیے ایک غلام کو پیغام دے کر اپنے خادم کو پیغام دے کر بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں جاؤ اور ہمارے ہم سے شادی کا ان کی رسی سے بیان دو. گئے شادی کا بیان دیا. کس نے بھیجا ہے؟ کس کا لڑکا ہے؟ کون لڑکا ہے؟ کہ لڑکا بڑا عہدے دار ہے، گورنر ہے. آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھے بھیجا ہے بیان دے کر. میرے والد نے کہا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مال اور عہدے میں خیر نہیں ہے. یہ دو چیزیں لوگ تلاش کرنا شادی کے لیے، مال اور عہدہ. صحابی نے یہ کہہ کر رشتے کا انکار کر دیا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مال اور عہدے میں خیر نہیں ہے، لہذا ہم اپنی بیٹی کی شادی جن کا آپ بیان لے کر آئے ہیں ان سے تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ وہ عہدے والے ہیں. ہاں آپ بیان لے کر آئے ہیں، آدھا گھر آپ کے لگتے ہیں دیکھنے سے، ہم اپنی بچی کی شادی آپ سے کرتے ہیں. بچی کی شادی آپ سے کرتے ہیں، اس سے نہیں کریں گے. وہی بیان دے دیا، وہی نکاح پڑھ دیا. آپ سے اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں، آپ میں پہلے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں. لڑکی کا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا، باہر گورنمنٹ کا انتظار میں کھڑے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے، اور اس امید پر کہ میری حیثیت مجھے کوئی انتظار کر دے. میں ایک لڑکی کے لیے کہوں تو لوگ سے لڑکے لے کے آئیں گے، مجھے کوئی انتظار کر دے گا. یہ اندر سے نکلے تو روتے ہوئے آئے. تو سمجھ گئے کہ رونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میرے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا. فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اگر انہوں نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا دشمن کی بات ہے، انہیں لڑکی کے اختیار ہے نہیں آنا چاہتے، کہیں اور دیکھیں گے. خادم نے کہا نہیں آقا، میں اس پر نہیں رو رہا، انہوں نے آپ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دی. یہ کہہ کر کرتی ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مال اور عہدے میں خیر نہیں ہے، اس لیے ہم نے شادی آپ سے کر دی. جو آیت میں ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا خادم کو کہ یہ تیرے رونے کا موقع نہیں ہے، یہ میرے رونے کا موقع ہے کہ اللہ نے جو چیز کرے وہ قدر میں رکھی تھی، میں نے اس کو ارادہ نہیں کیا. یہ مقدمے میں پہلی چیز جو چیز اللہ نے کرے وہ قدر میں رکھی تھی، میں نے اس کو ارادہ نہیں کیا. جن مال اور عہدے میں اللہ کا بھی فرما رہے ہیں کہ خیر نہیں ہے، اس شر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ مارے پیتے ہیں.
کہ کچھ بھی مل جائے، مال اور عہدہ مل جائے تو بچے کی شادی کر دوں، مال اور عہدہ مل جائے تو بچے کی شادی کر دوں. اور آپ فرما رہے ہیں صاحب بچے کہ ان لوگ کا خیر نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، وجہ صرف یہ تھی کہ صحابہ کرام نے شادی پر مال خرچ کرنے کو کبھی خرچ کرنے کا راستہ نہیں سمجھا. وہ جانتے تھے کہ خرچ کرنے کا راستہ ہی نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ ہمارے مال کا سب سے پہلا مصرف اور ہمارے مال کے خرچ ہونے کا سب سے پہلا راستہ وہ اللہ کے کلمے کو دنیا بلند کرنا اور اللہ کے دین کو پھیلانا. یہ ہمارے مال کا وہ سب سے پہلا مصرف ہے کہ اگر فاقہ بھی آ جائے اور فاقے کے ساتھ مال آئے تو اس مال کو پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنی ذات کا خرچ نہیں کرنا ہے. وہ جانتے تھے کہ ہمارے مال کا سب سے پہلا مصرف، اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے لے کر آپ کے صحابہ تک سب کا مال امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے خرچ ہوا ہے. لیکن اس امت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مٹا کر پوری دنیا یہ ثابت کیا ہے کہ صرف جو شرم گاہوں کے جوڑنے پر مال خرچ کیا جائے، اس سے بڑا مال خرچ کرنے کا مصرف اب مجھ کے پاس نہیں ہے. دو شرم گاہوں کو جوڑنا ہے، واقعی کرو. نکاح کا مفہوم یہی ہے، نکاح کا مطلب یہی ہے، شادی کا مطلب یہی ہے. دو مرد عورت، دو حکمت عورت، یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ملتے عقل بالکل قبول نہیں کرتی کہ یہ مال خرچ کرنے کا موقع ہے. یہ پیٹ کی خواہش ہے، ایک پیٹ کی خواہش ہے. پیٹ کی خواہش میں آدمی کھاتا ہے اور پکانا کرتا ہے، یہ پیٹ کی خواہش ہے. یہ پیٹ کی خواہش ہے کہ شادی کرے اور پیٹ کی خواہش نہیں کرے. میرے نزدیک شادی کی حاجت اور دخلا کی حاجت دونوں حاجتیں خدا کی قسم برابر ہیں، صرف پیٹ اور پیٹ کا فرق ہے. دونوں حاجتیں برابر ہیں، پیٹ پیٹ کا فرق ہے. یہ پیٹ کی حاجت ہے کھانا اور پکانا، یہ پیٹ کی حاجت ہے. شادی پیٹ کی حاجت ہے. اس حاجت جب بیت الخلا کی حاجت کی پورا کرنے کے واسطے کسی خرچ کی ضرورت نہیں ہے تو میں تھوڑا حیران ہوں کہ پیٹ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اخراجات کی کیا ضرورت ہے. عقل بالکل تسلیم نہیں کرتی اس کو. اس لیے میرے دوستوں جو عزیزوں، ذرا سا عقل سمجھ سے کام لو. امت کے مال کے خرچ کرنے کا شادی صحابہ کے زمانے میں کبھی راستہ نہیں تھا مال کے خرچ ہونے کا، کبھی نہیں. شادی کر کے نکلیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ مدینہ منورہ کی کتنی لڑکیاں اس ایک کرتے میں رخصت ہوئی ہیں. جب کسی گھر میں شادی ہوتی تھی عائشہ کے پاس پیغام بھیجتی تھی کہ آپ سے درخواست ہے کہ ذرا وہ اپنا بہت اچھا والا کرتا دے دیجیے، ہماری لڑکی ذرا عزت سے رخصت ہو جائے گی، اور جب لڑکی رخصت ہو جائے گی اپنی سسرال تو کرتا ہم آپ کو واپس کرتے. آج قسم کھا کے فرماؤ، قسم کھا کے بتلاؤ، عائشہ کے پرانے مستعمل کرتے میں لڑکیوں کا رخصت ہونا زیادہ فخر کی بات ہے. یہود نصارہ کے طریقے اور ان کے لباسوں میں رخصت ہونا فخر کی بات ہے. دل سے دل سب قسم کھا کے بتلاؤ. نہیں ہے، کوئی نہیں بولنے والا. کیوں؟ میرے دوست عزیزوں،
کلمہ پڑھنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکات دینے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ تو تمہیں صرف کفر سے نکالنے کے اعمال ہیں کہ تم کفر سے نکل کے اسلام میں آ جاؤ، بس۔ اگر یہ نہیں ہے تو کفر ہی کفر ہے۔ یہ کفر سے اسلام میں آنے کے اعمال ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو سراسر اتباع سنت کا نام ہے۔ مسلمان کی شادی دیکھ لو، مسلمان کے لباس دیکھو، مسلمان کی شکل دیکھو، اور یاد رکھنا کہ ایمان اتباع سنت کے بغیر دلوں میں ہو ہی نہیں سکتا، دلوں میں ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے دل میں ایمان ہو اور وہ سنت کا پابند نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ایمان دل میں ہوا کرتا ہے، شکل صورت دیکھنی چاہیے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس نے مسلمانوں کو مطمئن کیا ہوا ہے، ورنہ صرف اور صرف اتباع سنت، صرف اتباع سنت